بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ساتھ ہی گارشیا نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر میں ہلچل ہونے لگی تھی، لہٰذا اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اپنے اپنے حصے کی کمانداری سنبھال لو۔ میں دیکھتا ہوں مسلمانوں کے لشکر کے اندر ہلچل ہو رہی ہے اور میرے خیال میں وہ یقیناً جنگ کی ابتدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی گارشیا خود پیچھے ہٹ گیا تھا۔ سارے سالار اپنے اپنے لشکر کے حصے کی کمانداری سنبھالنے لگے تھے۔ حملے کی ابتدا امیر عبد الرحمن نے کی تھی۔ امیر عبد الرحمن کا پورا لشکر اپنے سالاروں کی سرکردگی میں آگے بڑھا۔ پھر امیر عبد الرحمن دشمن کے متحدہ لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ ناجرہ شہر کے نواح میں اس طرح دونوں لشکروں کے درمیان خوفناک اور ہولناک جنگ کی ابتدا ہو گئی تھی۔ لیون، نبرہ اور جلیکیا کے اس متحدہ لشکر میں نبرہ کا بادشاہ گارشیا بذات خود موجود تھا۔ وہ عملی طور پر جنگ میں حصہ نہیں لے رہا تھا، لیکن وہ لشکر میں اس لیے شامل ہوا تھا کہ اس کی موجودگی کی وجہ سے اس کے لشکر میں ایک نیا جذبہ اور ولولہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ اس کی موجودگی ہی کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف جان توڑ کر حصہ لیں گے۔ لیکن جب دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے تب گارشیا تو پیچھے پڑاؤ کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے کچھ بڑے سالار اپنے لشکر کے درمیانی حصے میں رہتے ہوئے اپنے دوسرے سالاروں اور لشکریوں کو للکار کر زوردار انداز میں حملہ آور ہونے کے لیے اکسا رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے حملے ایک سیلاب کی مانند تھے۔ دشمن کی جو صف بھی ان کے سامنے آتی تھی اسے کٹی ہوئی فصل کی طرح وہ زمین پر بچھاتے چلے گئے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں لشکروں کے درمیان خوفناک انداز میں جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ دشمن کے متحدہ لشکر نے اندازہ لگا لیا کہ تھوڑی دیر تک بدترین شکست ان کا مقدر بننے والی ہے۔ لہٰذا بڑے سالاروں نے گارشیا کے ساتھ مل کر اندر ہی اندر یہ فیصلہ کیا کہ پسپائی کے بعد نبرہ کا لشکر تو بھاگ کر اپنے مرکزی شہر ببلونا میں محصور ہو جائے، جبکہ جلیکیا اور لیون کے لشکر مختلف سمتوں کو پیچھے ہٹ کر کسی مناسب جگہ جا کر پڑاؤ کر لیں اور گھات لگا لیں۔ ایسا کرنے سے گارشیا کا مقصد یہ تھا کہ اگر ناجرہ شہر کے نواحی میدانوں میں شکست دینے کے بعد مسلمان نبرہ کی مملکت کے مرکزی شہر ببلونا کی طرف بڑھیں تو شہر کے اندر سے نبرہ کا لشکر مدافعت کرے اور باہر سے جلیکیا اور لیون کے لشکر مختلف سمتوں سے رات کے وقت یا دن کے وقت مسلمانوں پر جان لیوا حملے کرتے ہوئے انہیں ببلونا کا محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ فیصلہ تسلیم کرنے کے بعد شکست تسلیم کی گئی۔ لشکر کے اندر شکست کے بگل بجا دیے گئے، جن کی آوازیں سنتے ہی لیون اور جلیکیا کے بڑے بڑے سالار اپنے اپنے لشکروں کو لے کر مختلف سمتوں کو بھاگ گئے تھے، جبکہ نبرہ کا لشکر ایک دم پیچھے ہٹا اور اپنے مرکز کی طرف بھاگا اور شہر کے اندر محصور ہو گیا تھا۔ امیر عبد الرحمن نے دشمن کے بھاگتے لشکروں کا تعاقب نہیں کیا۔ امیر کو اس کے مخبروں نے بتا دیا تھا کہ دشمن 3 گروہوں میں بٹ کر بھاگے گا۔ اس سے امیر نے اندازہ لگا لیا تھا کہ تعاقب کی صورت میں کہیں دشمن کے لشکر کا کوئی حصہ ان کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر لشکر کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ اس بنا پر سب سے پہلے جنگ میں کام آنے والوں کی تدفین کا کام سر انجام دیا گیا، زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی، دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز اپنے قبضے میں لے لی گئی اور جو کچھ وہاں سے حاصل ہوا امیر نے وہ سب کچھ اپنی لشکریوں میں بانٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے لشکریوں کے حوصلے پہلے سے بھی زیادہ تیز اور جفاکش ہو کر رہ گئے تھے۔ دشمن کے پڑاؤ پر قبضہ کرنے کے بعد امیر عبد الرحمن نے اپنے لشکر کے ساتھ ان میدانوں میں قیام نہیں کیا، بلکہ اپنے لشکر کے ساتھ امیر ناجرہ شہر کی طرف بڑھا۔ ناجرہ شہر وہاں سے بالکل قریب ہی تھا۔ اس وقت وہاں دشمن کا ایک دفاعی لشکر بھی موجود تھا۔ ناجرہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ لیون، نبرہ اور جلیکیا والوں کو بدترین شکست ہوئی ہے اور یہ کہ جلیکیا اور لیون کے لشکر تو مختلف سمتوں کو بھاگ گئے ہیں جبکہ نبرہ کا لشکر ببلونا میں محصور ہو گیا ہے، تب جو دفاعی لشکر اس وقت ناجرہ میں موجود تھا وہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگا تھا۔ جب مخبروں نے تصدیق کر دی کہ مسلمانوں کا لشکر ناجرہ ہی کی طرف بڑھ رہا ہے، تب ناجرہ کے اندر جو نبرہ کے بادشاہ گارشیا کا لشکر تھا اس کے سالاروں نے فیصلہ کیا تھا اور اپنے لشکر کو لے کر وہ ناجرہ سے نکلے اور اپنے مرکزی شہر ببلونا کی طرف بھاگ گئے۔ اب ناجرہ شہر کی حفاظت کے لیے کوئی لشکر نہ تھا۔ ناجرہ شہر کے لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ ان کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی ہے اور ناجرہ شہر میں جو دفاعی لشکر تھا
وہ بھی ببلونا کی طرف بھاگ گیا ہے۔ تب انہوں نے ناجرہ شہر کے دروازے کھول دیے۔ امیر عبد الرحمن جب ناجرہ شہر کے قریب گیا تو شہر کے معززین نے باہر نکل کر شاندار انداز میں عبد الرحمن اور اس کے لشکریوں کا استقبال کیا۔ ان کے اس رویے کی وجہ سے عبد الرحمن بے حد خوش ہوا۔ ایک فاتح کی حیثیت سے وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس نے شہر والوں کے لیے مکمل امان کا اعلان کیا تھا۔ شہر والوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمان گو شہر میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے سب لوگوں کے لیے امان کا اعلان کر دیا ہے، تب ان کی خوشی اور اطمینان کی کوئی حد نہ تھی۔ لوگ گرجوں اور گلی کوچوں میں جا کر خوشی کا اظہار کرنے لگے تھے۔ امیر عبد الرحمن نے ایک جگہ اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اپنے سالاروں کو امیر نے جو پہلا حکم دیا وہ یہ تھا کہ ناجرہ شہر سے اپنی لشکریوں کے لیے خوراک اور ضرورت کا سامان جس قدر ہو سکے حاصل کر لیا جائے۔ عبد الرحمن الثالث نے اپنے لشکر کے ساتھ چند روز تک ناجرہ شہر میں قیام کیا۔ وہاں سے اس نے اپنی ضروریات کی اشیاء کی وافر مقدار حاصل کر لی تھی۔ اپنی لشکریوں کو خوب سستانے کا موقع بھی فراہم کر دیا تھا۔ اس کے بعد امیر اپنی لشکر کے ساتھ ناجرہ سے نکلا، ببلونا کا رخ کیا اور شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا تھا۔ جس روز عبد الرحمن نے ببلونا کا محاصرہ کیا تھا، اسی روز اس کی طلایہ گروں نے اور مخبروں نے اطلاع کر دی تھی کہ ناجرہ سے باہر کھلے میدانوں میں لڑی جانے والی جنگ کے نتیجے میں لیون اور جلیقہ کے لشکر مختلف سمتوں کو بھاگ گئے تھے، اور اب جبکہ مسلمانوں نے ببلونا کا محاصرہ کیا ہے تو وہ دو مختلف سمتوں سے حملہ آور ہو کر شب خون مارنے کا سلسلہ شروع کریں گے۔ مخبروں نے یہ بھی اطلاع کر دی تھی کہ اس سلسلے میں لیون اور جلیقہ کے لشکروں کا رابطہ نبرہ کے حکمران گارشیا سے ہو چکا ہے۔ شہر کے اندر سے گارشیا رات کے وقت مسلمانوں کو اپنے ساتھ مصروف رکھے گا، جبکہ باہر سے لیون اور جلیقہ کے لشکر شب خون مار کر فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عبد الرحمن نے چونکہ دن کے پہلے حصے میں ہی ببلونا کا محاصرہ کر لیا تھا، لہٰذا تھوڑی ہی دیر بعد مخبروں نے یہ ساری اطلاعات اسے فراہم کر دی تھی۔ اب عبد الرحمن نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرا احمد بن یالا اور تیسرا محمد بن حسین کی سرکردگی میں دے دیا تھا۔ خود امیر نے اپنی ذمہ یہ کام لیا تھا کہ جس وقت شہر کے اندر سے نبرہ کا لشکر جنگ کی ابتدا کرنا چاہے گا تو عبد الرحمن انہیں اپنے سامنے مصروف رکھے گا، جبکہ احمد بن یالا اور محمد بن حسین اپنے حصے کے لشکریوں کے ساتھ شب خون مارنے والے لشکریوں کا انتظار کریں گے، اور جو ہی وہ قریب آئیں گے ان پر جواب حملہ کرتے ہوئے ان کی ہر کوشش کو ناکام بناتے جائیں گے۔ اس طرح نبرہ کے علاوہ جلیقہ اور لیون کے لشکریوں کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے عبد الرحمن نے لائحہ عمل کو آخری شکل دے دی تھی۔ اسی روز امیر عبد الرحمن جب اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ عصر کی نماز سے فارغ ہوا، تب ایک مخبر امیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، امیر محترم، لیون کے حکمران اور رومیر کی پہلی سازش تو ناکام ہو گئی تھی۔ انہوں نے انفرادی مقابلے کے دوران احمد بن یالا کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب وہ دوسرا حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ پادریوں کا ایک گروہ ببلونا شہر سے نکل چکا ہے، تھوڑی دیر تک وہ ہمارے لشکر میں داخل ہوگا اور وہ بظاہر صلح کی گفتگو کرنے آ رہا ہے، لیکن وہ خود بھی مسلح ہوں گے اور ان کے اندر ایک اچھا تیزن ہوگا جو موقع پاتے ہی امیر عبد الرحمن پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ عبد الرحمن نے اپنے اس مخبر کی اس کارگزاری پر اسے شاباش دی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ان ظالم کے بچوں کو ایسا موقع ملے گا تو حملہ آور ہوں گے نا۔ اس کے ساتھ ہی غصے اور خفگی کے عالم میں عبد الرحمن نے اپنی قریب کھڑے اپنے سالار محمد بن حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن حسین، پادریوں کی اس گروہ کے آنے سے پہلے کچھ مسلح دستے تیار کر لو۔ جو ہی پادریوں کا وہ گروہ ہمارے پڑاؤ میں داخل ہو، انہیں اپنے حصار میں لے کر یہیں میرے سامنے لاؤ۔ میں احمد بن یالا کے علاوہ دوسرے سالاروں کے ساتھ یہیں کھڑا ہوتا ہوں، ان کے گرد ایک حصار بنا کر رکھنا۔ جب وہ یہاں آئیں گے تو پھر ان سب کی تلاشی لینا، جس کے پاس جو ہتھیار ہوگا وہ اس سے لے لینا۔ اس کے بعد میں ان کا ایسا حشر نشر کروں گا کہ وہ نہ صرف لیون کے حکمران اور رومیر بلکہ نبرہ کے حکمران گارشیا کے لیے بھی بڑا عبرت خیز ہوگا۔ امیر عبد الرحمن کا حکم پا کر محمد بن حسین وہاں سے ہٹ گیا تھا، جبکہ عبد الرحمن اپنے سارے سالاروں کے ساتھ وہیں کھڑا رہا۔
تھوڑی دیر بعد ابن حسین چند مسلح دستوں کے ساتھ ان پادریوں کو لے کر عبد الرحمن کے سامنے لایا۔ ان مسلح دستوں نے پادریوں کو پوری طرح اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ جب ان پادریوں کو عبد الرحمن کے سامنے لا کھڑا کیا گیا تو کچھ دیر تک عبد الرحمن غضبناکی اور خفگی کے عالم میں ان کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر جو مسلح جوان محمد بن حسین کی سرکردگی میں کام کر رہے تھے، عبد الرحمن نے تحکمانہ انداز میں انہیں حکم دیا، ان سب کی تلاشی لو۔ ان سب نے جو اپنے اوپر بڑی بڑی دبیز وبائیں ڈال رکھی ہیں وہ سب اتار دو۔ ان کے جسم کے ایک ایک حصے کی تلاشی لو اور جو کچھ ان سے ہتھیار کی صورت میں نکلے وہ ایک طرف جمع کرتے چلے جاؤ۔ عبد الرحمن کا یہ حکم سن کر پادری پہلے سن ہو کر رہ گئے تھے۔ ان میں سے کچھ پر تو کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ جس وقت مسلح جوانوں نے تلاش کا کام شروع کیا تو ایک عجیب و غریب سما تھا۔ بہت سے پادری لرز رہے تھے۔ پہلے سب کی ابائیں اتار کر ایک طرف رکھ دی گئیں، پھر جب ان کی تلاشی لینی شروع کی تو ہر ایک کے پاس سے خنجر اور چھریاں نکلنی شروع ہوئی۔ اس موقع پر ایک پادری پر غشی طاری ہو گئی اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ سب کی تلاشی لیتے ہوئے محمد بن حسین اور اس کے ساتھیوں نے سب کو ایک طرح سے غیر مسلح کر کے رکھ دیا تھا۔ جب ان کی تلاشی کا کام ختم ہو گیا تو جو کچھ ہتھیاروں کی صورت میں ان کے پاس تھا وہ سب نکال کر ایک طرف ڈیر کر کے رکھ دیا گیا۔ تب لمحہ بھر کے لیے عبد الرحمن بڑے غور سے ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر پہلے سے بھی زیادہ غصیلی آواز میں اس نے انہیں مخاطب کیا، میں جانتا ہوں تم سب پادری ہو، ہاں تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو پادری نہیں ہے بلکہ وہ اچھی قسم کا تیغزن ہے۔ اب تم میں وہ شخص جو پادری نہیں ہے بلکہ تیغزن ہے وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو جائے۔ امیر عبد الرحمن کے ان الفاظ کے جواب میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ سب اپنی جگہ پر کھڑے رہے، پریشان اور فکر مند تھے۔ سب پر کپکپاہٹ طاری تھی۔ امیر نے جب دوسری بار یہ حکم دیا تب بھی کوئی نہ نکلا۔ اس پر عبد الرحمن کا غصہ اپنی عروج پر پہنچ گیا تھا۔ ان پادریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پادریوں، اگر تم لوگوں نے اس تیغزن کی نشاندہی نہ کی جو تمہارے اندر ہے تو یاد رکھنا میں ابھی اور اسی وقت تم سب کی گردنیں کاٹنے کا حکم دے دوں گا۔ عبد الرحمن کے اس حکم پر ہر کوئی خوف اور وحشت کا شکار ہو گیا تھا اور سب اپنے درمیان بڑے غور سے ایک شخص کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک پادری نے اس کی طرف اشارہ کیا اور بلند آواز میں کہنے لگا، امیر، ہمارے اندر یہ پادری نہیں تیغزن ہے۔ عبد الرحمن کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، ساتھ ہی محمد بن حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن حسین، اس کو پکڑ کر ذرا باہر نکالو۔ غصے کے عالم میں محمد بن حسین آگے بڑھا، اس کا بازو پکڑا اور کھینچتا ہوا ایک طرف لے گیا تھا۔ اس موقع پر صرف لمحہ بھر کے لیے عبد الرحمن نے اس کی طرف دیکھا، پھر ابن حسین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن حسین، میں نے 2 بار حکم دیا کہ ان میں سے جو تیغزن ہے وہ باہر نکلے، یہ نہیں نکلا۔ 2 بار اس نے میرے حکم کی عدولی کی ہے، اس کا کام تمام کر دو۔ ان الفاظ کا ادا ہونا تھا کہ ایک جھٹکے کے ساتھ ابن حسین نے اپنی تلوار نکالی اور اس شخص کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس کام کی تکمیل کے بعد عبد الرحمن نے پھر پادریوں کی طرف دیکھا۔ اس تیغزن کے مارے جانے پر ان پادریوں کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو کر رہ گئی تھی۔ ان میں سے کچھ کھڑے نہ ہو پا رہے تھے، ڈر اور خوف کے مارے بیٹھ گئے تھے، ان کی ٹانگوں میں لرزش آ گئی تھی۔ یہاں تک کہ زوردار آواز میں عبد الرحمن نے انہیں مخاطب کیا، اپنی جگہ پر سب کھڑے ہو جاؤ۔ اس حکم کے جواب میں گرتے پڑتے سب کھڑے ہو گئے۔ انہیں خطرہ تھا کہ کھڑے نہ ہوئے کہیں حکم عدولی کی سزا میں ان کی بھی گردنیں نہ کاٹ دی جائیں۔ یہاں تک کہ عبد الرحمن نے انہیں مخاطب کیا، تم ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرنے والے تھے، میں چاہوں تو ابھی تم سب کی گردنیں مار دینے کا حکم دے سکتا ہوں۔ تمہارا بادشاہ گارشیا لیون کا حکمران اور امیر یا کوئی اور تمہاری اس موقع پر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تم نے ایک انتہائی گھٹیا اور گھنونے کام کی ذمہ داری اپنے ذمے لی۔ تمہارے اندر جو تیغزان تھا اسے میں نے صرف حکم عدولی کی بنا پر اس کا سر قلم کرنے کی سزا دی ہے۔ تمہیں میں معاف کرتا ہوں۔ آئندہ تم میں سے اگر کوئی بھی ایسے کسی جرم میں ملوث ہوا تو یاد رکھنا ایسی بھیانک سزا دوں گا کہ تمہاری کئی نسلیں اسے اپنے لیے عبرت سمجھتی رہیں گی۔ اب تم واپس جاؤ۔ نبرا کے بادشاہ گارشیا اور اس کی ماں تھیوڈورا سے کہنا، جس قسم کے گھٹیا حربے تم لوگ استعمال کر رہے ہو ایسے حربے ہمارے لیے نقصان کا باعث نہیں بن سکتے۔ واپس جا کر گارشیا اور تھیوڈورا سے کہنا کہ
پہلا حربہ تم نے انفرادی مقابلے کا استعمال کرنا چاہا، ایک تیغ زن کو نکالا تاکہ وہ نیزہ مار کر احمد بن یالا کا کام تمام کر دے، لیکن ہم نے اسے ناکام بنا دیا۔ اب یہ تمہارا دوسرا حربہ بھی ناکام ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی حربہ استعمال کرنا چاہتے ہو تو وہ کر دیکھو، خداوند نے چاہا تو ہم اسے بھی ناکام بنا دیں گے، اب تم سب جا سکتے ہو۔ امیر عبد الرحمن کے ان الفاظ کو ان پادریوں نے اپنے لیے غنیمت جانا اور اس طرح وہ واپس بھاگے جس طرح بھوکی بھیڑیں باڑے سے نکلتی ہیں۔ تقریباً بھاگتے ہوئے وہ مسلمانوں کے پڑاؤ سے ببلونا شہر کا رخ کر رہے تھے۔ ان پادریوں کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد جبکہ امیر عبد الرحمن اپنے سالاروں کے ساتھ وہیں کھڑا ہوا تھا جہاں اس نے پادریوں کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ دو مخبر اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ امیر عبد الرحمن سے ذرا فاصلے پر وہ اپنے گھوڑوں سے اترے۔ امیر عبد الرحمن اور سارے سالار بڑے غور سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دونوں قریب آئے، پھر ان میں سے ایک عبد الرحمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر محترم، اس وقت مختلف شہروں سے دشمن کے کافی بڑے لشکر ببلونا کی مدد کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ میرے خیال میں 2-3 روز تک مختلف شہروں سے کئی لشکر ببلونا کا رخ کریں گے، اس لیے کہ گارشیا اور ملکہ تھیوڈورا نے مختلف شہروں کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ کم از کم 3-4 دن تک محاصرے کی صورت میں مسلمانوں کو روکے رکھیں گے۔ اس دوران وہ اگر ان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں تو مسلمانوں کو پسپا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، امیر محترم، جن شہروں سے بڑے بڑے لشکروں کے 2-3 دن تک ببلونا کی طرف آنے کی امید ہے، ان میں سے زیادہ اہم الحجارہ، مسریت، منیا، فلیوش، کلنا، بقیرہ اور وشکا جیسے اہم شہر شامل ہیں۔ آنے والا مخبر رکا، پھر دوبارہ کہہ رہا تھا، امیر، ان سارے شہروں میں سے جس وقت لشکر ببلونا والوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے تو ان کی تعداد انتہائی زیادہ ہو جائے گی۔ ہمارا اندازہ ہے دشمن کے جس لشکر نے ناجرہ شہر کے نواح میں آپ سے جنگ کی تھی، اگر سارے شہروں کے لشکر جمع ہو گئے تو ان کی تعداد اس لشکر سے کئی گنا زیادہ ہو جائے گی۔ جب تک وہ مخبر بولتا رہا، عبد الرحمن بڑے توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تب ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، فی الحال تم دونوں آرام کرو، میں ابھی عصر کی نماز سے فارغ ہوا ہوں، تمہارا انعام تمہارے پاس پہنچ جائے گا، بہرحال آرام کرنے کے بعد تم لوگ پھر اپنے کام میں لگ جانا۔ دونوں مخبر وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ عبد الرحمن نے اس موقع پر اپنے اطراف میں کھڑے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے عزیزو، اب بولو، تم کیا کہتے ہو؟ دیکھو، ابھی تک ہم نے ببلونا کا محاصرہ نہیں کیا، اگر ہم اس کا محاصرہ کرتے ہیں تو گارشیا اور اس کی ماں ملکہ تھیوڈورا کا اندازہ درست ہے کہ محاصرے میں 3-4 دن تو لگیں گے، اس لیے کہ ببلونا میں ایک خاصا بڑا لشکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ببلونا کی فصیل کافی بلند، مضبوط اور مستحکم ہے، اس کے اوپر جو برج ہیں وہ نئے بنے ہوئے ہیں، لہٰذا فصیل کا کچھ حصہ گرنے یا رسوں کی سیڑھیوں کی مدد سے شہر میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کچھ دن لگ سکتے ہیں۔ اس دوران ہمارے لیے 2 مسائل مزید بھی سامنے آئیں گے۔ پہلا یہ کہ لیون اور جلیکیا کے لشکر رات کے وقت ہم پر شب خون مار سکتے ہیں، وہ اپنی کارروائیاں دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت اگر ہم ببلونا پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں وہ اچانک دائیں بائیں سے نمودار ہو کر ہماری توجہ اپنی طرف کر کے ببلونا کی طرف ہماری کارروائیوں کو روک سکتے ہیں، اور اگر اسی دوران ان مختلف شہروں سے بھی لشکر یہاں پہنچ گئے جن کی نشاندہی ہمارے مخبروں نے کی ہے تو میرے خیال میں ببلونا کے نواح میں حالات ہمارے لیے خاصے پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ عبد الرحمن الثالث یہاں تک کہنے کے بعد خاموش ہوا۔ تب احمد بن یالا نے لمحہ بھر کے لیے اس کی طرف غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا، امیر محترم، اس موقع پر میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ یہ خیال کریں کہ اس پر عمل کرتے ہوئے ہم سارے دشمنوں کو اپنے سامنے رگیدنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو میرے خیال میں اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احمد بن یالا کے ان الفاظ کے جواب میں عبد الرحمن نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، احمد بن یالا، قسم خداوند قدوس کی، میں یہی چاہتا تھا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس سے متعلق پہلے تم ہی بولو۔
बहरहाल तुम चूंकि मेरी उम्मीदों के मुताबिक बोले हो, लिहाजा तफसील के साथ कहो क्या कहना चाहते हो। मुझे उम्मीद है जो तजवीज़ भी तुम पेश करोगे उस पर अमल करते हुए हमारे सामने कामयाबी और कामरानी की बसात बिछती चली जाएगी। अब्दुर्रहमान के खामोश होने पर अहमद बिन याला ने कहना शुरू किया, अमीर मोहतरम, मैं चाहता हूँ कि इशा की नमाज के बाद जब लश्करी खाना खाने से फारिग हो जाएं, हम अपना पड़ाव यहाँ से उठा लें। फिलहाल बबलोना को उसके हाल पर छोड़ दें। यहाँ से हटने से पहले उन इलाकों की तरफ अपनी मुसल्लह जवान और मखबर फैला दें जिन इलाकों में लियोन और जलीकिया के लश्करों ने हमारे खिलाफ गात लगा रखी है, और जहाँ से निकलकर वो हम पर शबखून मारने का फैसला भी कर सकते हैं। इस कार्रवाई के बाद पूरे लश्कर को लेकर पीछे हट जाएं, ताहम पड़ाव के अंदर मशलें जलती रहें। बबलोना की फसील के ऊपर जो लश्करी हैं उन्हें खबर नहीं होनी चाहिए कि हमने यहाँ से पड़ाव हटा लिया है। यहाँ से हटने के बाद बबलोना से जरा फासले पर जाने के बाद लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए। अमीर मोहतरम, एक हिस्सा आप अपने पास रखें, दूसरा मेरी कमानदारी में दे दें। मैं लियोन के लश्कर पर शब खून मार दूंगा और आप रात के वक्त जलीकिया के लश्कर पर हमला आवर हो जाना। इस तरह वो दोनों लश्कर जो हम पर शब खून मारने की तैयारियां कर रहे हैं, उनसे पहले ही जब उन पर शब खून मारा जाएगा तो उनके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। मैं चाहता हूँ उन दोनों लश्करों पर हमला आवर होकर उन्हें बदतरीन शिकस्त देकर उनकी ताकत और क़ुव्वत को मुंतसर करने के बाद हम उन शहरों का रुख करें जहाँ जहाँ से भी नबरा की सल्तनत को मदद मिल सकती है। जब हम उन सारे शहरों के छोटे बड़े लश्करों को बिल्कुल मफलूज और मुंतशर करके रख देंगे तो फिर नबरा की तरफ आएंगे, उसे इताअत पर मजबूर करेंगे, इसके बाद जलीकिया का रुख करेंगे। मेरे ख्याल में अगर हम ऐसा करें तो कोई बड़ी ताकत हमारे रास्ते में हायल नहीं होगी। अहमद बिन याला जब खामोश हुआ तब अब्दुर्रहमान उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, याला के बेटे, जो कुछ तुमने कहा है यही समझ लो, यही हरफ आखिर है, इसी पर अमल किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि इस तरह सारे लश्करों पर बारी बारी हमला आवर होकर हम उनकी कमर तोड़ कर रख देंगे और कहीं भी उन सारे लश्करों को यकजा और मुज्तमे होने का मौका फराहम नहीं करेंगे। अब तुम सब लोग ऐसा करो, मगरब की नमाज से पहले अपना सारा ज़रूरी सामान समेट लो। मगरब की नमाज के बाद फ़ौरन लश्करियों के खाने का एहतिमाम किया जाए, फिर इशा की नमाज के बाद हम अपने काम की इब्तिदा करेंगे। इसके साथ ही अब्दुर्रहमान वहाँ से हट गया था। बाकी सारे सालार रात के वक्त कूच के इंतजामात में लग गए थे।